اوناسس نامی ایک یونان کا شخص تھا جو بہت امیر کبیر تھا. وہ نمبر لگتے ہیں نا، 8ویں نمبر پہ اور 7ویں نمبر پہ، 6 نمبر پہ دنیا کا امیر ترین شخص کون ہے. تو کسی زمانے میں وہ ان نمبروں میں تھا. تو اس کی آنکھوں کے یہ پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے. ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھول دیتا تھا، سلوشن ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا اور وہ سو جاتا تھا. پھر وہ کھولتا اور جو ہے وہ اس کو دیکھنا ملتا. تو یہ آٹومیٹک سسٹم خراب ہو گیا. تو کسی نے اوناسس سے ایک دن پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہ جہازوں کے بیڑے تیرے ہیں، یہ اتنے بڑے کاروبار ہیں، تا حد نظر پھیلے ہوئے بنگلے، اتنا کچھ، تو کوئی خواہش رہ گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک میری خواہش رہ گئی ہے. تو سننے والے نے کہا کہ کیا؟ کہا کاش کہ اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں، یہ میری خواہش ہے. تو اس نے کہا کہ اگر اس کے لیے تجھے کوئی پیسے لگانے پڑے تو کتنے کو پیسے لگائے گا؟ کہا ساری دولت لگا دوں گا. کاش کہ اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں. تو میرے ان دوستوں میں سے کئیوں کو آج یہ احساس ہوا ہوگا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. اور جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے، تو اتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر اللہ کی، اور اس کو ہم اپنے حساب سے چھوٹا یا بڑا کہہ لیتے ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی ہیں کہ اگر وہ چھن جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے. وہ میرے ایک ملنے والے ہیں، ان کے منہ میں لعاب کی مقدار کم ہے، جس کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. یہ قدرتی گریس ہے جو منہ کو تر رکھتی ہے اور بولنے میں مدد ملتی ہے، اور نظام انہضام کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے کہ مقدار کم ہے. تو اب وہ 5-7 منٹ نہیں بول سکتے، بولیں گے تو جو ہے وہ سارا منہ خشک ہو جائے گا. میاں مسئلہ کیا ہے؟ لعاب کم آتا ہے، لعاب کی مقدار تھوڑی ہے. تو کبھی اس کو بھی کسی نے نعمت سمجھا، لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے. وہ کسی علاقے میں انہوں نے یہ کیا کہ یہ مینڈک نہیں ہوتے، مینڈک، یہ انہوں نے وہاں سے ختم کروا دی، دوائی ایسی ڈالی کہ یہ آواز نکالتے ہیں یا اس طرح وہ مسئلہ ہوا. تو اب کیا ہوا کہ چاول کی فصل پر ایسی سنڈیاں آ گئیں کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا. تو یہ پانی کے اندر جو مینڈکیں ہوتی ہیں، یہ ان حشرات کو کھاتی ہیں جو فصل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اب وہ مینڈکیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی چیز کتنی بڑی نعمت. یہ کیچوا ہوتا ہے، کیچوا کبھی آپ نے دیکھا جس کو وہ ہم اپنی پنجابی میں گنڈویا کہتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ مٹی کھاتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف سے نکال دیتا ہے. اور اب ہمارے ادھر ایک ذمہ دار تھا، تو وہ بچوں کو پیسے دیتا تھا کہ وہ لے کر کے اور اپنی فصلوں میں چھوڑتا تھا. اس کو کسی ماہر نے بتایا کہ یہ زمین کی زرخیزی کا جو ہے وہ سبب ہے کہ ایک طرف سے کھاتا ہے دوسری طرف سے نکال دیتا ہے، اور وہ مٹی اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ دوسری مٹی میں جب ملتی ہے تو کیمیائی کھادیں بھی وہ کام نہیں کرتی جو یہ کیچوا کام کرتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اطراف میں اللہ نے کتنی نعمتیں ہمارے لیے پھیلائی ہوئی ہیں. تو اس لیے اس کا ایک نظام ہے. یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اللہ کے قبضے میں سب کچھ. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو خیر کی راہ عطا کر دے. بس بعض کا جو دنیا کی دولتیں دی جاتی ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہیں. تو جو آپ کو کسی سے نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، کسی کی مدد کرنے کی توفیق مل جائے، کسی دکھی کے کام آنے کی توفیق مل جائے، کسی کی جان بچانے کی توفیق مل جائے، تو یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے.